بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آج سے تفسیر کا آغاز جو ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات فہم قرآن الحمدللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ سب کو بتائیں گے، آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ آپ سب ہمارا ساتھ دیں، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ کتاب جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا علم ہم سب کو سیکھنے کے لیے ملے گا۔ کیونکہ اکثر دیکھ کر تو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد کبھی ترجمے پر غور و فکر نہیں کرتے یا تفسیر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ یہ کوشش ہے کہ تھوڑے طریقے سے اس کام کو اچھے الحمدللہ پیمانے تک پہنچایا جائے، تاکہ تمام مسلمان اس کام سے فیض یاب ہو سکیں۔ بس ہم سب کا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینا، پائے تک میل تک اس کام کو پہنچانا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ بہرحال آج سورہ ناس کی تفسیر الحمدللہ ہم بتائیں گے، اور ترجمہ اس کا بھی بتائیں گے۔ سب سے اول بات، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ہر چیز کا ذکر فرمایا، تبیانا لکل شیء۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان رکھا۔ اب کمی تو انسانوں کی ہے کہ جب اللہ نے بتا دیا بھائی ہماری تمہاری باتیں جھوٹی ہیں، ہو سکتی ہیں، بارہا وعدے خلاف یہ تمام ورزی ہوتی ہے انسانوں سے، لیکن وہی بات جو بڑا مشہور شعر ہے کہ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو الحمدللہ اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیز کا بیان رکھا۔ بس جتنا آدمی اس قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے اس کو اتنا ہی مزہ، اتنا ہی سکون الحمدللہ ملنے لگتا ہے اللہ کی جانب سے۔ یہ قرآن کا فیض ہے۔ یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا من کرتا کہ ہم رب سے بات کریں، تو الحمدللہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ اور جب رب کا من چاہتا کہ اپنے بندوں سے بات کریں تو اللہ نمازوں کی توفیق دیتا، چاہے وہ نوافل نماز کی ہو یا فرض نماز کی ہو، تو اللہ اپنے بندوں سے الحمدللہ ملاقات کر لیتا۔ تو ایک یہ بڑی محبت بھری بات جو میں نے آپ کو بتائی۔ بہرحال جس صورت کا نام الحمدللہ ہم سن چکے ہیں کہ سورہ ناس کی آج تفسیر و ترجمہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ سب سے اول بات اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیجئے، یہ وہ الحمدللہ سورہ ہے، چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کو اگر کوئی کثرت سے پڑھتا رہے، مثلا صبح و شام کثرت سے الحمدللہ اس کا ورد پڑھے، تو سب سے بڑی دولت اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ شیطان کے ہر برے وسوسے سے، ہر شیطان کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے الحمدللہ۔ اگر جو شخص اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، کس کو؟ سورہ ناس کو، اور اس کے پہلے جو ہے سورہ فلق ہے۔ بہرحال میں صرف سورہ ناس کی آج تفسیر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہی اس کا خلاصہ بتانے کے لیے الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات کیا کہ انسان اگر، یعنی کہ مسلمان اگر سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کر لیں تو اللہ کے فضل سے شیاطین کے وسوسوں سے، جو دلوں میں یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کس کی؟ انسان کی، بندے کی، مومن کی الحمدللہ۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس سورت کی تلاوت کرنے کا۔ رب کی بارگاہ میں الحمدللہ جب بندہ پڑھتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، تو اول بات یہ کہ رب الناس کہہ دیا، ملک الناس کہہ دیا، اور پھر الہ الناس کہہ دیا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے رب اور لوگوں کا بادشاہ اور پھر لوگوں کا معبود، یعنی کہ پالنے والا وہی، کون؟ رب، اللہ رب العزت، اور بادشاہ ہی وہی، کون؟ اللہ رب العزت، معبود بھی وہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ چاہے دنیا والے کچھ بھی کتنے بھی بنا لیں، اپنے اپنے من کے معاملات ہیں، الہ الناس الحمدللہ کہ لوگوں کا معبود بھی اللہ ہی ہے۔ اب اس رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی جا رہی ہے، مولا میری حفاظت فرما، یہ شیطان جو میرے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، مولا تیری ہی بادشاہت ہے اور تیرے ہی ذمے سب کچھ ہے، الحمدللہ تیرے ہر کام میں حکمت ہے،
مولا میری شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرما، شیطان جو مجھے بری بلاؤں یا برے کاموں کی طرف ابھارتا ہے، میرے من میں خیال ڈالتا ہے، مولا مجھے برائیوں سے حفاظت فرما، میری برائیوں سے حفاظت فرما۔ تو یہ الحمدللہ پوری سورت کا ایک ایسا خاص نچوڑ جس کو الحمدللہ آپ اپنی زبان میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں، وہ یہی کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہے کہ مولا اس کے خیالات سے، اس کی تمام برائییں جو یہ میری طرف ڈالتا ہے کروانے کے لیے، میں تجھ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، مولا میری حفاظت فرما۔ بہرحال ہم اس خلاصے کو یاد رکھیں گے، اور الحمدللہ اب آپ ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو کہ میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا ہے، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی، جن اور آدمی۔ جن اور آدمی کا یہاں آخر میں ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ انسان کچھ ایسے ہیں جو شیطان کا کام کرتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برے کام کرواتے ہیں، ان کے لیے برائی ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی جا رہی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، مولا تو جناتوں سے، شیاطین سے، جن جو شیاطین ہیں، یہ انسان جو برائیوں کی طرف ابھارتے ہیں، مولا ہر اس چیز سے میری حفاظت فرما کہ جو مجھے برائیوں کی طرف ابھارے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا الحمدللہ خوبصورت کلام ہے جو ہم سب سیکھ رہے ہیں، لا جواب کلام، کہ جس کے سامنے بڑے بڑے عرب کے فصحاء بلغاء اللہ اکبر بے جان ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ یہ سورہ ناس، آخر میں بس یہی کہوں گا کہ سورہ ناس کی الحمدللہ آپ کثرت سے تلاوت کریں۔ جب کثرت سے تلاوت کریں گے الحمدللہ، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ سورہ فلق کی بھی تلاوت کی جائے۔ کل انشاءاللہ جب اس سے اگلی ویڈیو آئے گی تو اس کی جب تفسیر ترجمہ بتایا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ضرور ہو جائے گا، اور امید ہے کہ الحمدللہ اس سورہ کی تفسیر اور ترجمے کو سن کر بھی الحمدللہ آپ سب کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ بہرحال آپ سب سے گزارش ہے کہ الحمدللہ ہمارا ساتھ دیں اور ہم سے جڑیں۔ الحمدللہ مقصد اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کرنا، مقصد یہی کہ ہم اچھا کام کر جائیں، دنیا سے سب کو جانا ہے، مقصد یہی کہ آج دور حاضر میں کیا کیا نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن کی یہ آخری آیت من الجنۃ والناس، جو جنات یعنی کہ جن اور آدمی کا جو ذکر کیا گیا، آج کے وقت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے نام پر اللہ اکبر غلط طریقے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور اپنے من کے اعتبار سے اللہ اکبر قرآن سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، قرآن سیکھنا اور سمجھانا تب ہی اچھا ہے جب ہم بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے الحمدللہ علم سیکھا ہو اور واقعی ادب دار ہو، پھر لوگوں کو وہ چیز سکھائے الحمدللہ۔ تو اول بات یہی کہ ہم سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کیا کریں، اور الحمدللہ اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کیا کریں کہ اس کی تلاوت کرائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔